Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है इल्म हासिल करने की अहमियत। नाज़रीन, इल्म हासिल करने में दो चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। एक है पढ़ना और दूसरा है लिखना। और इन दोनों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की पहली वही में ज़िक्र फरमाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। इसके बाद दो आयतें छोड़कर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने कलम के ज़रिए से सिखाया, यानी लिखने के ज़रिए से। तो ये पढ़ना और लिखना दोनों बहुत अहम हैं इल्म हासिल करने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में एक दफ़े फ़रमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे एक उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और उलमा के बारे में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि सिर्फ़ उलमा हैं जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं। नाज़रीन, इल्म की किस्में हैं। बाज़ उलूम ऐसे होते हैं जिनका हासिल करना फ़र्ज़ ऐन होता है, यानी हर शख्स पर इनफ़िरादी तौर पर फ़र्ज़ होता है कि उन उलूम को हासिल करे। बाज़ उलूम ऐसे होते हैं कि जिनका हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, यानी अगर मुसलमान मुआशरे के चंद लोग या इतने लोग जो मुआशरे के लिए काफ़ी हैं वो उलूम हासिल कर लें तो मुआशरे के जो बाकी अफराद हैं उन पर ये फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है। यानी तमाम मुआशरे पर फ़र्ज़ नहीं है कि उन उलूम को हासिल करें, सिर्फ़ इतने लोग कि अगर मुआशरे को उनकी खिदमात काफ़ी हो जाती हैं तो फिर सिर्फ़ उतना ही काफ़ी है। इसे फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। तीसरी किस्म है कि जायज़ होना, यानी अगर आप उस इल्म को हासिल करते हैं ठीक है, इल्म हासिल ना करें तब भी कोई हरज नहीं है, यानी मुबाह है या जायज़ है। जैसे शायरी है, अगर आप शायर बन जाते हैं अच्छे तो इसमें कोई हरज नहीं है, नहीं बनते तब भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह चौथी किस्म है इल्म की, वो ऐसा है कि ममनू है, वो इल्म और उसका हुसूल काबिल मज़म्मत है। जैसे जादू सीखना है, या जैसे मुनशियात का इल्म है कि आप सीख रहे हैं कि मुनशियात कैसे बनाई जाएं, हेरोइन कैसे बनाई जाए, तो ये इल्म सीखना हराम है क्योंकि ये मुज़िर है इंसानियत के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें ऐसा इल्म अता किया जाए जो नफ़ा बख्श हो, और ये दुआ की कि ऐसे इल्म से बचाया जाए जो नुक़सानदेह हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नफ़ा बख्श इल्म की। इसी तरह दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उस इल्म से जो नफ़ा बख्श ना हो। तो नाज़रीन, ये जो मैंने उलूम का ज़िक्र किया है मुख्तसरन, उनकी थोड़ी सी तफसील बयान कर देता हूँ कि वो उलूम जिनका हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, वो शरीयत की जो बुनियादें हैं, बुनियादी बातें हैं, उनका इल्म है। अल्लाह की वहदानियत का इल्म है, अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं, इबादात हैं जो उसने हम पर फ़र्ज़ की हैं, उनका इल्म है। जैसे अरकान इस्लाम हैं कि तौहीद है, उसमें फिर रिसालत का ज़िक्र है, उस पर ईमान है, नमाज, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये अरकान इस्लाम हैं, यानी इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। इनका इल्म हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।
یا اخلاقیات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، یا معاملات ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو یہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں یا اخلاق ہوں یا معاملات ہوں، ان کا تعلق اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے۔ تو یہ ہر مسلمان پر فرداً فرض ہے، اسے فرض عین کہتے ہیں، کہ انفرادی طور پر ہر شخص پر فرض ہے کہ ان علوم کو حاصل کرے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس سے مراد یہی شریعت کا علم تھا، اور یہ محض اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جو باقی علوم ہیں جنہیں ہم ماڈرن سائنسز کہتے ہیں، دنیاوی علوم ہیں، جیسے میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنسز ہے، تو یہ علوم وہ ہیں جو فرض کفایہ ہیں۔ یعنی اگر معاشرے میں اتنے ڈاکٹر موجود ہیں کہ ان سے تمام معاشرے کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ یہ تصور میں لائیں کہ معاشرے میں کوئی ایک بھی ڈاکٹر نہ ہو تو اس سے پھر تمام معاشرہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے لوگ ڈاکٹر بن گئے ہیں، اتنے لوگ لائرز بن گئے ہیں، اتنے کمپیوٹر ایکسپرٹس موجود ہیں، اتنے انجینئرز موجود ہیں، جس سے معاشرے کی ضروریات مکمل ہو رہی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی جو افراد ہیں معاشرے کے، ان سے یہ فرض پھر ساقط ہو جاتا ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جو جائز علم ہے اس کی میں نے مثال آپ کو بتائی کہ جیسے شاعری ہے، اسی طرح جو ممنوع علم ہے اس کی بھی مثال میں نے آپ کو بتائی، جیسے جادو کا علم ہے سیکھنا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو انسان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، جیسے منشیات ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا کہ کیسے بنایا جاتا ہے، تو یہ سارا ممنوع ہے اور حرام ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہ ایک بات ذہن نشین ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم بطور مسلمان کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں۔ یعنی ترتیب وہی ہوگی، پہلے ہم جو وہ علم ہے جو فرض عین ہے اس پر توجہ دیں گے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے احادیث کی شکل میں۔ تو وہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کا علم پہلے آئے گا، اس کے بعد وہ علوم ہیں جو معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کا علم بعد میں آئے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو اس افسوس میں رہتے ہیں کہ نہ انہوں نے خود دین کا علم حاصل کیا، نہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کا علم دیا، اور یعنی پھر وہ اس سٹیج سے گزرتے ہیں کہ وہ وقت گزر جاتا ہے کہ بچوں کو مجبور کر سکیں یا انہیں پابند کر سکیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، تو وہ ایک مسلسل ایک ڈپریشن کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ناظرین ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کا علم دیتے ہیں، اور دین کا جو علم ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ ہماری جو اولاد ہے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ ہم سے زیادہ محبت کرے گی، وہ ہمارا زیادہ احترام کرے گی، اور وہ ہماری زیادہ فرما بردار ہوگی، کیونکہ یہ دین کے جو علوم ہیں ان کے یہ ثمرات ہیں، ان کے یہ پھل ہیں کہ اولاد اتنی نیک اور صالح ہو جاتی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتی ہے، ہمارا احترام کرتی ہے اور ہماری فرما برداری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خود بھی دین کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم دیں تاکہ وہ بہتر انسان، بہتر مسلمان بن سکیں۔ اس کے بعد جتنے بھی مروجہ علوم ہیں، ماڈرن سائنسز ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں اور دین کا علم حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم